اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students and respected teachers, Assalamu alaikum. I hope you will be all fine. You are very warm welcome at this beautiful educational platform, Biology Lovers. Dear students, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم FSC Part 1 کی بک میں چیپٹر نمبر 4 دی سیل کو ڈسکس کر رہے ہیں. اس لیکچر سے پہلے آپ کے پاس 2 لیکچر جو ہے اب تک سینڈ کیے جا چکے ہیں. اس میں ہم نے سیل کی ہسٹری اور اس کے علاوہ مائکروسکوپی اور سیل کے جنرل کریکٹرسٹکس کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم سیل بایولوجی میں یوز ہونے والی کچھ ماڈرن ٹیکنالوجیز کا ذکر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم ڈفرینس بٹوین پلانٹ سیل اینڈ اینیمل سیل یہ انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے. تو اس سے پہلے کہ ہم لیکچر کا آغاز کریں، ہمیشہ کی طرح میں جو بات آپ سے کہا کرتا ہوں کہ یہ جو لیکچر آپ کو سینڈ کیے جاتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ بڑی محنت کے بعد تیار ہوتے ہیں اور بڑی اس پر محنت ہوتی ہے، ٹائم جو ہے وہ اس پر لگتا ہے. تو آپ لیکچرز کو اٹینڈ کرنے کے بعد اس کے حوالے سے رسپانس لازمی دیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ان لیکچرز کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ٹیچرز کے ساتھ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس گروپ کا حصہ بنائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان چیزوں کو انجوائے کر سکیں، ان لیکچرز کو انجوائے کر سکیں اور ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں. تو بلا تاخیر ہم آج کا لیکچر جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. آج کا لیکچر مختصر لیکچر ہوگا. انشاءاللہ آج کے لیکچر کے بعد ہم جو ہے نیکسٹ جو ہے وہ سیل آرگینلز کو جو ہے انشاءاللہ ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے. تو آج کے لیکچر کو بھی آپ سیل کے حوالے سے انٹروڈکشنری لیکچر ہی سمجھیے گا. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا باقاعدہ سیل کے ٹاپک جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. سیل کے آرگینلز کے بارے میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے. تو شروع کرتے ہیں جی، ماڈرن ٹیکنالوجیز ان سیل بایولوجی. دیکھیں جی، سیل کی یہ جو اسٹڈی ہم کرتے ہیں، سیل کے آرگینلز کو ایک ایک کر کے ہم نے اس کی جب اسٹڈی کی ہے اور اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. آپ نے 9th کلاس میں بھی پورا ایک چیپٹر پڑھا ہوا ہے اور اس چیپٹر کے اندر بھی آپ سیل کے تمام کمپوننٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اس کو اسٹڈی کریں گے. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم سیل کے تمام آرگینلز کو جو ہے وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ ڈسکس کریں؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ممکن ہوا ہے سیل فریکشنیشن کے ذریعے سے. شارٹ کویسچن ہے، دا پروسیس آف سپریشن آف سیل کمپوننٹس آن دی بیسس آف دیئر سائز اینڈ مالیکولر ویٹ کالڈ سیل فریکشن ہے. سیل فریکشنیشن یا سیلولر فریکشنیشن. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کے اندر کیا کرتے ہیں اس ٹیکنالوجی کے اندر کہ ہم سیل کو اور اس سیل کے اندر موجود جتنے بھی اس کے کمپوننٹس ہیں ان سارے کمپوننٹس کو ان کے مالیکولر ویٹ اور ان کے سائز کے اکارڈنگ سب کو ہم سیپریٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح تمام پارٹیکل جو سیل کے اندر موجود ہیں، سیل کے تمام جو کمپوننٹس ہیں، سیلولر آرگینیلز ہیں، ان سب کو ہم الگ الگ کر کے ان کو ہم جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ پروسیس جو ہے سیل فریکشنیشن کہلاتا ہے. اور سیل فریکشنیشن کے اندر ہم تمام سیلولر جو آرگینلز ہیں ان کو ان کے سائز اور مالیکولر ویٹ کی بیس پر ایک دوسرے سے سیپریٹ آؤٹ کر لیتے ہیں اور پھر ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، ان کو اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ کام کیسے پاسبل ہوتا ہے، یہ ہوتا کیسے ہے، آج ہم اس کو بھی دیکھیں گے. جی تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس پورے کام کے اندر جو سٹیپس انوالو ہیں وہ کیا ہیں؟ فرسٹ سٹیپ ہے، فرسٹ آف آل دا ٹیشو از ہوموجینائز اور ڈسٹربڈ ود اسپیشل انسٹرومینٹس. سب سے پہلے تو ہم وہ جو ہمارے پاس ٹیشو ہے، ڈیفینیٹلی جب ہم کسی بھی لیونگ آرگنزم سے سیل لیں گے تو وہ ٹیشوز کی فارم میں ہوگا. کوئی ایک سیل تو لینا پاسبل نہیں ہوتا. نارملی ہم ایک ٹیشو ہی لے سکتے ہیں. اس ٹیشو کو ہم لیں گے اور اس کو سب سے پہلے ہم ہوموجینائزڈ کریں گے. اس سب پورے ٹیشو کو، پورے مکسچر کو، پورے سیمپل کو ہم ایک جیسی فارم کے اندر جو ہے وہ لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے،
تو اس کے لیے اسپیشل انسٹرومنٹس کا آغاز جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا، جس کے ذریعے سے ہم اس سارے سولوشن کو، سارے سیمپل کو ایک جیسی فارم کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کر دیں گے۔ تو اس کے بعد اگلا سٹیپ ہمارا آ جائے گا، وہ ہے سینٹریفیوگیشن۔ سینٹریفیوگیشن کیا ہے کہ ہمارے پاس وہ جو سیمپل موجود ہے، ہم اس سیمپل کو سپیننگ میں دے دیں گے۔ سپیننگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ایک خاص قسم کی مشین میں ڈالیں گے، جسے ہم سینٹریفیوگل مشین کہتے ہیں۔ اس مشین کے اندر اس سیمپل کو رکھ کے اس کو بہت تیزی کے ساتھ گھمائیں گے، بہت ہائی سپیڈ پہ ہم اس کو گھمائیں گے، اس کی سپیننگ کریں گے۔ تو جب وہ اتنی ہائی سپیڈ پر وہ سیمپل کی جب سپیننگ ہوگی تو اس کے تمام جو کمپوننٹس ہیں وہ اپنے سائز اور ویٹ کے لحاظ سے ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جائیں گے۔ تو اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں سینٹریفیوگیشن۔ تیسرے نمبر پہ یہ جو ہم نے سینٹریفیوگ کیا ہے، یہ جو ہوموجینائز جو ہمارے پاس ایک رزلٹ ملا ہے سیمپل، وہ جو ہمارے پاس سینٹریفیوگیشن کے بعد جو پروڈکٹ حاصل ہوئی ہے، وہ سارے اس میں جو کمپوننٹس ہوں گے وہ سب الگ ہو چکے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، ان ڈفرنٹ گریڈیئنٹس اپون دیئر سائز، ویٹ اینڈ ڈینسٹی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ 3 سٹیپ ہیں۔ پہلے سٹیپ میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اس ٹیشو کو لیا اور اس کو ایک ہوموجینائز فارم کے اندر کنورٹ کر دیا۔ دوسرے سٹیپ کے اندر ہم نے انہیں سینٹریفیوگل مشین کے اندر رکھ کے بہت ہائی سپیڈ پہ اس کی سپیننگ کی۔ جب اتنی ہائی سپیڈ پہ اس کی سپیننگ ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کے تمام جو کمپوننٹس ہیں وہ الگ الگ ہو جائیں گے اکارڈنگ ٹو دیئر سائز اینڈ ویٹ۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ ایک پروڈکٹ آ جائے گا، اس پروڈکٹ میں تمام کمپوننٹس ایک دوسرے سے کیا ہوں گے، سیپریٹ ہوں گے، الگ الگ ہوں گے۔ اب وہ سیمپل ہمارے پاس اس قابل ہو چکا ہے کہ ہم اس میں سے تمام کمپوننٹس کو آسانی سے جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں، اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں، اس کو آبزرو کر سکتے ہیں تھرو دی مائکروسکوپ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ 3 سٹیپس تھے جو اس سیل فریکشنیشن کے پروسیس میں یوز کیے جاتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹ، یہ آپ کے سامنے کچھ پکچرز ہیں۔ اس پکچرز کے اندر آپ دیکھیں کہ ہم اس کام کو کس طرح کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے ایک جو ہے ٹیشو لیا ہے، جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے لیور سے لیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کیا، ہم نے پہلے اس کو ہوموجینائزڈ فارم میں کنورٹ کیا۔ اس کے بعد ہم نے اس کی جو ہے وہ سینٹریفیوگیشن کی، یعنی اس کو ہائی سپیڈ کے اوپر ہم نے اس کو سپیننگ کی ہے۔ تو آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے ہی ہم نے ہائی سپیڈ پہ سپیننگ کی ہے تو سب سے پہلے جو سیپریٹ ہوگا وہ ہوگا نیوکلیس، کیونکہ نیوکلیس کا ویٹ باقی تمام آرگینل سے کیا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جناب مائٹوکونڈریا اور لائسوسوم، پھر مائکروسوم، پھر رائبوسوم، اور اس کے بعد اینڈوپلازمک ریٹیکولم۔ یہ آپ کو کچھ سیل آرگینلس دکھائی گئی ہیں، اور یہ کچھ ایگزامپلز ہیں آپ کے پاس جو آپ کو دکھایا گیا ہے کہ وہ اپنے مالیکولر ویٹ کے لحاظ سے وہ کس طرح ایک دوسرے سے کیا ہو جاتی ہیں، سیپریٹ ہو جاتی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، اس پروسیس کو ہم سیل فریکشنیشن کہتے ہیں یا سینٹریفیوگیشن پروسیس بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن سمپل یہی ہے کہ سیل فریکشنیشن کے اندر سینٹریفیوگیشن پروسیس کو یوز کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے سیل کے تمام کمپوننٹس اور سیل کی تمام آرگینلس کو ہم الگ الگ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا جی؟ آگے چلتے ہیں جی۔ جب ہم اس ٹیکنیک کا یوز کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ کمپوننٹس ایسے ہیں جو تمام سیل کے اندر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ یہ بھی ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی پڑھا تھا کہ 2 سائنٹسٹ شیلڈن اور شوان، جنہوں نے سیل تھیوری بھی دی ہے، ان کے اکارڈنگ سیل کے اندر کچھ بیسک کمپوننٹس ہیں جو تمام سیل کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ فرسٹ آف آل نیوکلیس، ڈیفینیٹلی ہم یہاں پہ یوکریوٹک سیل کی بات کر رہے ہیں، تو جو اینیمل سیل ہے اس میں جو نیوکلیس ہوتا ہے وہ سینٹر میں ہوتا ہے، جبکہ پلانٹ سیل میں یہ نیوکلیس سائڈ پہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ڈفرنس ہے، آگے ہم مزید ڈفرنس بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔
دوسری چیز ہم نے پڑھی تھی سائٹوپلازم، یہ فلوئڈ ہے جو نیوکلیس کے گرد ہوتا ہے، اور تیسری چیز ہے پلازما ممبرین جو سیل کی جو ہے وہ کورنگ ہوتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تین کمپوننٹس ہیں، یہ تین میجر بیسک کمپوننٹس ہیں جو تمام سیل میں پائے جاتے ہیں یوکریوٹک سیل میں۔ جبکہ ایک اور چیز ہے وہ ہے سیل وال۔ یہ سیل وال جو ہے یہ بھی ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ یہ سیل وال پلانٹ سیل کے اوپر بھی ہوتی ہے، بیکٹیریل سیل میں بھی ہوتی ہے، الجی میں بھی ہوتی ہے، فنجائی میں بھی ہوتی ہے۔ آپ کی بک میں اس نے صرف پلانٹ سیل کا ذکر کیا ہے، لیکن آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ یہ جو سیل وال ہے یہ صرف پلانٹ سیل کے سراؤنڈنگ نہیں ہوتی، بلکہ یہ الجی، فنجائی اور بیکٹیریا کی سراؤنڈنگ میں بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا؟ تو یہ بیسک کمپوننٹس ہیں جو شیلڈن اور شوان نے جو ہے وہ ڈسکرائب کیے تھے۔ اوکے، نیکسٹ ہے جی ہمارا ڈفرنس بٹوین پلانٹ سیل اینڈ اینیمل سیل۔ یہ بھی آپ کی بک میں جو ہے وہ دیا ہوا ہے، پیج نمبر 50 پر یہ ڈفرنس دیا ہوا ہے۔ وہاں پہ چونکہ کوئی ترتیب نہیں ہے اس ڈفرنس کی، لیکن میں نے یہاں پہ کوشش کی ہے کہ اس کو ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ لکھا جائے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ جی تو شروع کرتے ہیں۔ پلانٹ سیل یوزلی دے آر لارجر دین اینیمل سیل۔ پلانٹ سیل اینیمل سیل کی نسبت جو ہے وہ سائز میں بڑے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک میجر ڈفرنس آ گیا جی۔ دوسرا سیل وال، پلانٹ سیل جو ہوتے ہیں ان میں سیل وال موجود ہوتی ہے، جبکہ اینیمل سیل میں سیل وال موجود نہیں ہوتی۔ اوکے، تیسرا ہے جی پلازموڈیزمیٹا۔ پلانٹ سیل میں پلازموڈیزمیٹا موجود ہوتے ہیں۔ اب یہ پلازموڈیزمیٹا کیا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ یہ آپ کہہ لیں انٹر لنکنگ ہے ڈفرینٹ سیل کے دوران، کہ یہ جو پلانٹ سیل ہیں ان کے اندر کیا ہوتے ہیں، برج بنے ہوئے ہوتے ہیں، ایک سیل سے دوسرے سیل کے درمیان انٹر لنکنگ ہوتی ہے، سائٹوپلازمک انٹریکشن ہوتا ہے، برج بنا ہوا ہوتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ سیل ایک دوسرے کے ساتھ میٹیریل کی جو ہے وہ ایکسچینج کر سکتے ہیں۔ تو یہ والا کریکٹر جو ہے وہ ہمیں پلانٹ سیل میں نظر آتا ہے، اینیمل سیل میں یہ کریکٹر موجود نہیں ہوتا۔ پلازموڈیزمیٹا کا ذکر آپ نے 9th کلاس میں بھی پڑھا ہوا ہے، تو اگر آپ کو یاد ہو یا اگر نہیں یاد تو میں آپ کو سمپل سا اس کا کانسیپٹ یہ دے دوں کہ یہ پلازموڈیزمیٹا کیا ہوتے ہیں، یہ سیل کے درمیان انٹر لنکنگ ہوتی ہیں، برج ہوتے ہیں، اور سیل ٹو سیل یہ آپس میں انہوں نے کنیکشن بنایا ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے پلانٹ اپنا جو ہے وہ مٹیریل کو ایکسچینج جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں پلازموڈیزمیٹا۔ جی آگے چلتے ہیں جی۔ پلانٹ سیل میں کلوروپلاسٹ ہوتے ہیں، اینیمل سیل میں نہیں ہوتے۔ پلانٹس میں جو ویکیول ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ سائز میں کافی بڑا ہوتا ہے اور پرماننٹ ہوتا ہے، جبکہ اینیمل سیل میں ویکیول جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، سمال سائز کے ہوتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں اور ٹیمپرری طور پر ہوتے ہیں، پرماننٹ نہیں ہوتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی۔ پلانٹ سیل میں جو ویکیول ہوتا ہے اس کے اوپر ایک جو ہے وہ آپ کہہ لیں ایکسٹرا کورنگ ہوتی ہے، جس کو ہم ٹونوپلاسٹ کہتے ہیں، جبکہ اینیمل سیل میں یہ ٹونوپلاسٹ موجود نہیں ہوتی، یعنی یہ ایک ایڈیشنل کورنگ ہے جو پلانٹ ویکیول میں ہوتی ہے لیکن اینیمل سیل کے ویکیول میں نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آگے چلیں۔ پلانٹ سیل میں سینٹریول موجود نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ سینٹریول کیا ہے یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، 9th کلاس میں بھی پڑھا ہوا ہے۔ یہ ایک سیٹ اپ ہے جو مائکرو ٹیوبیولز کے ملنے سے جو ہے وہ بنتا ہے، اور ایکچولی یہ اینیمل سیل کے اندر ایک پلر کی طرح کا کام کر رہا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جب سیل ڈویژن کا پروسیس ہوتا ہے تو اینیمل سیل کے اندر سینٹریول بہت زیادہ امپورٹنٹ فنکشن پرفارم کرتا ہے، جبکہ ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ سینٹریول جو ہے یہ پلانٹ سیل کے اندر موجود نہیں ہوتا، کیونکہ پلانٹ سیل میں سیل وال موجود ہوتی ہے تو انہیں سینٹریول کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک میجر ڈفرنس ایک اور آ گیا۔ اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں۔ پلانٹ سیل اور اینیمل سیل
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں یوکریوٹک سیل ہے، دونوں میں واضح نیوکلیس موجود ہے، لیکن نیوکلیس کی جو پوزیشن ہے اس میں فرق ہوتا ہے۔ پلانٹ سیل کے اندر جو نیوکلیس ہے یہ ذرا سائڈ پر ہوتا ہے ڈیو ٹو پریزنس آف لارج ویکیول، ایک بڑا ویکیول ہونے کی وجہ سے نیوکلیس تھوڑا سا سائڈ پہ آ جاتا ہے، جبکہ اینیمل سیل میں یہ جو نیوکلیس ہوتا ہے یہ سیل کے سینٹر میں ہی تقریباً سینٹر میں پایا جاتا ہے۔ I'm sorry، آج تھوڑا سا ناک بند ہوا ہے اس لیے تھوڑی سی۔ اوکے آگے چلتے ہیں جی، لائسوسومز۔ جی پلانٹ سیل میں لائسوسوم اتنے زیادہ نہیں ہوتے، جبکہ اینیمل سیل میں لائسوسومز جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ لائسوسومز کیا ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ آگے جا کے آپ سیل آرگینلز میں پڑھیں گے۔ یہاں پہ سمپل آپ کے لیے اتنا ہے کہ یہ لائسوسومز کے اندر جو ہے پروٹینز ہوتی ہیں، اس کے اندر انزائمز موجود ہوتے ہیں جو ڈفرنٹ سیلولر فنکشنز کے اندر یوز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جی سٹوریج مٹیریل از سٹارچ گرین، پلانٹس کے اندر جو سٹوریج ہوتا ہے وہ سٹارچ ہوتا ہے۔ یہ ہم نے چیپٹر نمبر 2 میں پڑھا تھا کہ پلانٹس اپنے جو کاربوہائیڈریٹس اپنے اندر سٹور کرتے ہیں وہ سٹارچ کی فارم میں کرتے ہیں، جبکہ اینیمل جو کاربوہائیڈریٹس اپنے اندر سٹور کرتے ہیں وہ گلائکوجن کی فارم میں سٹور کرتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھے 10 ڈفرنس بٹوین پلانٹ اینڈ اینیمل سیل۔ آپ کی بک میں تو ڈیفینیٹلی اس نے صرف 2-3 باتوں کا ہی ذکر کیا ہے اور کوئی سی تفصیل نہیں ہے، اور وہ بھی بے ترتیب ہے، لیکن میں نے کہا کہ چلے اگر یہ چیز آ ہی گئی ہے تو آپ کو ایک ترتیب کے ساتھ پڑھا دی جائے، اور 2-3 باتیں ہی کیوں، آپ کو ایک ڈیٹیل ٹاپک جو ہے وہ آپ کا ہو جائے تاکہ آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں۔ انشاءاللہ اس لیکچر کے بعد پھر آپ سیل آرگینلز کو بھی ڈسکس کریں گے۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ہمارے پاس ایک اور سلائیڈ ہے، یہ بھی ڈفرنس بٹوین پلانٹس اینڈ اینیمل سیل ہے، تقریباً وہی چیزیں ہیں لیکن ہم اس کو پھر بھی ایک دفعہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پلانٹ کے اندر جو ہے وہ پلاسٹڈز موجود ہوتے ہیں، اینیمل سیل میں پلاسٹڈز نہیں ہوتے، کلوروپلاسٹ، لیکوپلاسٹ، کروموپلاسٹ وغیرہ وہ اینیمل سیل میں نہیں ہوتے۔ پلانٹس میں سیل وال ہوتی ہے، اینیمل میں نہیں ہوتی۔ پلانٹس میں ایک بڑا ویکیول ہوتا ہے لیکن اینیمل سیل میں چھوٹے چھوٹے بہت سارے ویکیول ہوتے ہیں۔ پلانٹ سیل میں پلازمو ڈیزمیٹا ہوتا ہے، اینیمل سیل میں نہیں ہوتا، یہ میں نے آپ کو پچھلی سلائیڈ میں بھی بتا دیا اس میں فرق۔ اس کے بعد پلانٹ سیل میں سینٹریول نہیں ہوتا لیکن اینیمل سیل میں سینٹریول موجود ہوتے ہیں۔ پلانٹ سیل میں کولیسٹرول پایا جاتا ہے ان کی سیل میمبرین کے اندر، جبکہ اینیمل سیل نہیں پایا جاتا، جبکہ اینیمل سیل کی سیل میمبرین میں کولیسٹرول موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح پلانٹس میں جو کاربوہائیڈریٹ سٹور ہوتے ہیں وہ سٹارچ کی فارم میں ہوتے ہیں، جبکہ اینیمل سیل میں کاربوہائیڈریٹس گلائکوجن کی فارم میں سٹور ہوتے ہیں۔ پلانٹس کی جو شیپ ہوتی ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ فکس ہوتی ہے، ریگولر شیپ ہوتی ہے، جبکہ اینیمل میں جو شیپ ہوتی ہے سیل کی وہ زیادہ تر فکس نہیں ہوتی، جو ہے وہ ریگولر نہیں ہوتی، وہ کوئی شارپ جو ہے وہ سرفیس نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ڈفرنس ہو سکتا ہے۔ ڈفرنٹ ٹائپس آف سیل جو ہے وہ اینیملس کے اندر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، ان کی کوئی خاص شیپ نہیں ہوتی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پر ہمارا ڈفرنس بٹوین پلانٹ سیل اینڈ اینیمل سیل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، اور یہیں پہ آج کا ہمارا یہ لیکچر بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ تو اس میں آپ لوگوں نے آج ہم نے جو سیل کی جو ہے تھیوری کے بارے میں، سیل کی جنرل سٹرکچر کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر لیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم جو ہے وہ پڑھیں گے سیل آرگینلز کے بارے میں، تو ہمارا جو اگلا لیکچر ہے وہ سیل آرگینلز کے بارے میں ہوگا۔ جی تو سیل آرگینلز کے بارے میں ہمارا اگلا لیکچر ہوگا۔ تو آپ اس سارے جو ہم نے ابھی تک پڑھ لیے ہیں، 2 لیکچر لیے ہیں، 3 لیکچر ہو چکے ہیں، ان کو آپ ڈیٹیل کے ساتھ ساری چیزوں کو اچھے سے پریپیئر کر لیں تاکہ جب ہم سیل آرگینلز کو شروع کریں تو ہمیں کم از کم یہ والا سارا جو ہے وہ کورس تیار ہو۔ ٹھیک ہے جی، ٹاپک کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ شام کو جب گروپ کی پرائیویسی ختم ہوتی ہے آپ اس کے اندر بھی جو ہے وہ اپنا کویسچن کر سکتے ہیں۔
تو جاتے جاتے آپ سے پھر وہی درخواست کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ دوستوں کو، زیادہ سے زیادہ ٹیچرز کے ساتھ شیئر کریں، ان لوگوں کو اپنے اس گروپ کا حصہ بنائیں تاکہ میکسیمم لوگوں تک ہمارا یہ کام جو ہے وہ پہنچ سکے. ٹھیک ہے جی. آپ کی سپورٹ، آپ کے رسپانس کی بہت اشد ضرورت جو ہے وہ ہمیں رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے تمام امتحانات میں کامیاب کرے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ جس میں ہم سیل آرگینلز کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.